کہ اس دکان کا مالک، فلاں شہر کا مالک، اس وقت اس لفظ کا معنی اور ہوتا ہے. اس چیز کو ہم نے ذہن میں بٹھانا ہے، اور یہی آج کی آیات بینات کی جو تفسیر ہے اس میں یہ بات زیادہ آئے گی کہ اور صوفیاء نے، فقہاء نے، ائمہ دین نے اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ لفظ کو دیکھ کر کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. اب یہ دیکھیں نا کہ قرآن حکیم کی ہم تلاوت کریں تو کفار بھی یہی کہتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تم ہم جیسے بشر ہو، یہی کہتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. تو کاملین فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بظاہر 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، لیکن ان کو یہ نظر نہ آیا کہ یہ ہاتھ اٹھتا ہے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ چیز ان کو نظر نہیں آئی. 2 آنکھیں ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ یہ آنکھ اٹھتی ہے تو تحت ثرا سے عرش اولا تک چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب جو لفظ ہے وہ ایک ہوگا لیکن معنی اس کا ہرگز ایک نہیں ہوگا. اس لیے کافر جن کے نصیب میں ہدایت نہ تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بشریت کو اور آپ کے اس ظاہری وجود مبارک کو دیکھ کر انہوں نے عجیب قسم کے اندازے لگائے اور کہا کہ بالکل ہم برابر سرابر ہیں. تو جو چیز دیکھنے میں برابر نظر آئے ظاہری اعتبار سے وہ حقیقت میں برابر نہیں ہوتی. صلاحیتیں مختلف ہیں، استعدادیں مختلف ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لفظ مالک جب ہم اللہ پاک جل شانہ کے لیے بولتے ہیں کہ وہ مالک ہے تو اس کا معنی بالکل اور ہوتا ہے کہ وہ مالک حقیقی ہے. اور جب یہ لفظ ہم کسی اور کے لیے بولتے ہیں تو پھر اس کا معنی اس کی ہستی کے مطابق ہوگا. جتنی اس کی ہستی ہے نا اس کا اتنا ہی معنی ہوگا. وہ معنی نہیں ہوگا جو مالک حقیقی کا معنی ہے، وہ معنی بالکل نہیں ہوگا. اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں تو شرع شریف کے بہت سے جو مسائل ہیں وہ بڑے کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور یہ پریشانیوں کی دلدل سے نکل کر، الجھنوں سے نکل کر ہم صراط مستقیم کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ پکی بات ہے کہ سیدھے راستے کے اوپر چلنا ہی منزل مقصود تک لے جاتا ہے. اور یہ آگے آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالی صراط مستقیم کی بھی بات آ رہی. معزز سامعین کرام، تو یہ جو لفظ ہیں بسا اوقات برابر ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی برابر نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کچھ میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں کہ جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ اس کا معنی ہے. عبادت صرف تیری ہی ہے اور مدد بھی صرف تجھ سے لیتے ہیں. اب یہاں پہ مفسرین کے حوالے سے بھی میں کچھ عرض کرتا ہوں. علامہ سید محمود آلوسی، روح المعانی، علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان، اس سے میں کچھ نقطے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. یہ نہیں کہ ان آیات کی جتنی تفسیر انہوں نے کی ہے وہ میں بیان کروں گا، مشکل ہے، وقت بھی تھوڑا ہے، اور پھر حدیث شریف بھی ہے کہ لوگوں کے فہم اور عقل کے مطابق گفتگو کیا گیا. کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ کچھ اس میں فنی ابحاث ہیں، گرامر کے اعتبار سے ہیں، لغت کے اعتبار سے ہیں، تصوف کے اعتبار سے ہیں. تو ہم نے اتنا ہی اس سے لینا ہے
کہ جس سے ہمارا کچھ مقصد حل ہو جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. عبادت کو یہاں پہ بیان فرمایا مفسر نے کہ عاجزی کا انتہائی جو درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ عبادت ہے. اس سے آگے عاجزی متصور نہیں ہو سکتی. عبادت میں انتہا درجے کی عاجزی ہوتی ہے رب العالمین جل شانہ کے سامنے. جب بندہ اس پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے، وہ نماز کی صورت میں ہے، زکوٰۃ کی صورت میں ہے، روزے کی صورت میں ہے، حج کی صورت میں ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، عبادت صرف اور صرف یہ رب العالمین کی ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے. کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف رب العالمین جل شانہ ہے. اور یہی بات انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں لوگوں کو پہنچاتے رہے کہ جو لوگ بت پرست تھے اور بہت سی خرابیوں میں مبتلا تھے، تو ان کو رب العالمین جل شانہ کی جو معرفت ہے اس کا سبق دیا کہ جس پروردگار نے اس پوری کائنات کو اور جو کچھ اس میں ہے اور تمہیں پیدا کیا ہے، عبادت اس کی کرو، اور جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کی عبادت چھوڑ دو. تو رب العالمین کے دربار میں پہنچانے کے لیے اور عبادت کا یہ صحیح سبق سکھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے کہ عبادت صرف رب العالمین جل شانہ کی ہے. یہاں پہ ایک یہ گفتگو ہے کہ ایاک نعبد یہ الگ ہے، وہ ایاک نستعین یہ الگ ہے. کہ یہ اکٹھا بھی ہو سکتا تھا، ایاک نعبد و نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس نقطے کو خود مفسرین نے اٹھایا ہے کہ الگ الگ بیان فرما دیا اللہ پاک نے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک اس کو 2 مرتبہ اور الگ الگ بیان فرما دیا کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جو عبادت ہے یہ صرف اور صرف رب العالمین کی ہے، اور استعانت جو ہے اس میں کچھ تفصیل ہے، اس لیے اس کو الگ بیان فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. اب وہ آپ سنیں جو یہاں پہ روح المعانی میں جو لکھا سید محمود آلوسی نے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کی قسمیں نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف رب العالمین کی ہے، لیکن جو استعانت ہے، مدد لینا، اس میں کچھ تفصیل ہے، اس لیے اس کو علیحدہ ذکر فرمایا. یہاں ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے تحت کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت تو صرف اور صرف رب العالمین کی ہے، لیکن استعانت کی 2 قسمیں. استعانت کی، مدد لینے کی، مدد کرنے کی 2 قسمیں. ایک ہے استعانت حقیقی اور ایک ہے مجازی. یہ استعانت کی 2 قسمیں. ایک ہے استعانت پیدا کرنے کے اعتبار سے اور ایک استعانت ثواب کے طور پہ. اس لیے اس کو الگ جو ہے وہ ذکر ارشاد فرمایا کہ جو استعانت ہے یہ اللہ کے اذن سے اور اس کی اعانت سے یہ مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے. استعانت ہم جب غور کریں گے نا تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ عبادت کی قسمیں نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف رب العالمین کی ہے.
اور جو استعانت ہے، جو مدد لینا ہے اور مدد کرنی ہے، پھر اس کی کافی ساری قسمیں ہیں۔ اب یہ وہ بات بھی آ جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہے تو اس کا معنی اور ہے، اس کا اور معنی ہے، اور جب مدد مقربین کی طرف سے ہے تو اس کا معنی اور ہے، اور جب ہمارے مابین استعانت ہے تو پھر اس کا معنی اور ہے۔ تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ یار ہماری مدد کرو، کوئی کام کرنے میں ہماری مدد کرو، استعانت مدد طلب کی جاتی ہے تو اس کا اور معنی ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ رب العالمین جل شانہ نے ان کو الگ الگ فرمایا، عبادت کو الگ اور استعانت کو الگ، کہ عبادت میں یہ ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور خدا نہ خواستہ جس طرح کے پہلے بت پرست تھے، اگر وہ کسی کو مخلوق میں سے پتھر بنا لیں، کسی نبی کی وہ تصویر بنا لیں، جو ان کے طریقے تھے، سورج کو لے لیں، چاند کو لے لیں، جس کو وہ اللہ سمجھیں گے اور عبادت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا پھر، کیونکہ عبادت صرف اور صرف رب العالمین جل شانہ کی ہے۔ تو استعانت میں یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اس کی دو قسمیں ہو جائے گی، ایک مدد ہے حقیقی اور ایک ہے مجازی، اسباب کے طور پہ، کہ اللہ تعالی کی عطا سے اور اس کے اذن سے آگے امداد کرنا، انبیاء کرام امداد فرمائیں، مقربین بارگاہ الہ امداد کریں، اور ہم اپنے مابین ایک دوسرے کی کیا کریں، مدد کریں۔ یہ بھی اعانت ہے، استعانت ہے، مدد ہے۔ تو اس میں یہ دو قسمیں۔ یہاں ایک نقطہ ارشاد پایا کہ یہ جو ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اس میں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اکیلے بندہ پڑھ رہا ہے تو پھر بھی وہ یہی لفظ ہے، اگر جماعت کے ساتھ ہے تو پھر بھی یہی لفظ ہے۔ حالانکہ جب بندہ ایک ہوتا ہے تو پھر بندہ اس طرح کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہاں نہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہاں بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، الہی ما بلغت عبادتی الى حیث اذکرها وحدها لانها بہرحال یہاں بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، میری عبادت اس درجے میں نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کروں، اس میں کوتاہیاں ہیں، میں اپنی عبادت کو کاملین کی عبادت کے ساتھ ملاتا ہوں۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا ولیکن اخلطها بعبادت جمیع العابدین کی یہ لفظ ہے، میں اپنی عبادت کو دوسرے جو عبادت گزار ہیں ان کے ساتھ ملا کر تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ عبادت رب العالمین کی ہے، لیکن بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، میں عبادت تیری کر رہا ہوں، لیکن میری عبادت اس درجے میں نہیں ہے کہ میں اپنی عبادت کو تیرے دربار میں پیش کروں، لہذا جو تیرے دوسرے بندے ہیں اور جو کامل ہیں، میں اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے ساتھ ملا کر تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، تاکہ بدوبین ان کی عبادت کی قبولیت کے میری عبادت بھی قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں نمازی نے کہا کہ اے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، بلکہ ہم کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کر اور دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کے، اس طرح اللہ کے دربار میں عبادت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ یہاں جو متقی ہیں، کاملین ہیں، اصفیاء ہے، زیادہ تر مقصود نمازی کا ان کی طرف ہے۔ یہ لفظ ہے باقاعدہ، وَيُمْكِنُ فِي الْجَمْعِ أَن يُقْصَدَ تغلیب الأصفیاء المتقین من الاولیاء والمقربین، یعنی وہ اپنی عبادت کو جو کاملین ہے ان کی عبادت کے ساتھ ملانا چاہتا ہے نمازی، تاکہ جب سب کی عبادت پیش ہوگی کاملین کی تو اس کے اندر میری عبادت بھی اللہ کے دربار میں پیش ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب استعانت کے مقام پہ یہاں پہ تفصیل ارشاد فرمائی کہ استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقی استعانت اور ایک ہے مجازی استعانت۔ یہاں پہ مفسرین نے مکمل طور پہ اس کی وضاحت ارشاد فرمائی ہے، اس میں سے کچھ میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہاں فرمایا کہ استعانت جو حقیقی مددگار ہے، مستعان حقیقی ہے، وہ تو رب العالمین جل شانہ ہے۔ اور مخلوق میں جب یہ معنی آتا ہے انبیاء کرام کی طرف اور صالحین کی طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ تو اس کی جو مثالیں ہیں اور اس کے نظائر وہ قرآن و سنت میں بھی بہت زیادہ ہے، اور صوفیاء نے، کاملین نے، ائمہ دین نے اپنی اپنی تشریحات میں بھی بہت زیادہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب قرآن حکیم کے حوالے سے بھی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور پھر میں حدیث شریف کے حوالے سے اور مفسرین کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ سمجھ کی طرف جائے، کہ ہم سمجھیں کہ حقیقی مددگار تو رب العالمین ہے جل شانہ، صرف وہ ہے۔ تو اب مقربین میں جب یہ معنی آئے گا تو وہ حقیقی نہیں ہوگا، جس طرح کہ شروع میں نے عرض کیا کہ لفظ ایک ہوگا لیکن جب اس کی نسبت بدلے گی تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ جس وقت ہم امداد انبیاء کرام سے لے رہے ہیں، اولیاء کرام سے لے رہے ہیں، تو اس کا معنی اور ہے بالکل کہ یہ سبب کے طور پہ اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اور جب رب العالمین کے لیے تو وہ حقیقی ہے، وہ تو مالک مختار ہے، پھر یہ لفظ اپنے اصلی معنی کے اندر استعمال ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اطلب الحوائج الى ذوی الرحمت من امتی ترزق وتنجق۔ ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقام اور مرتبہ کے بیان میں آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ تم اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کو طلب کر لیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اپنی ضرورتوں کو مانگ لیا کرو جو رحیم اور کریم لوگ ہیں ان سے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں جو رحیم اور کریم لوگ ہیں، اب یہ ان کے مقام اور مرتبہ کے مطابق ہے کہ ان سے تم ضرورتیں مانگ لیا کرو، ان سے تم مدد لے لیا کرو، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میری رحمت سے دیتے ہیں، میری عطا سے وہ دیتے ہیں اور میری اجازت سے وہ دیتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم اگر قرآن حکیم کی طرف تھوڑا سا خیال کریں اور توجہ کریں کہ کس طرح اللہ پاک کی جو مدد ہے وہ ظاہر ہوتی ہے مقربین کے ہاں، انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں،
کے اوپر کس طرح ظاہر ہوتی ہے. تو قرآن کریم کا ایک واقعہ سامنے رکھتے ہیں مختصر طور پہ کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کہا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو اس کا تخت یہاں چاہیے. تو گزشتہ درس میں نے عرض کر دیا ہے نا کہ ہر بات کو صرف اپنے عقل کے اوپر پیش نہیں کرنا بلکہ رب العالمین جل شانہ کی جو قدرتیں ہیں اس کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کتنی ہیں اور رب العالمین جل شانہ کی قدرتیں کس طرح ظاہر ہوتی ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے یہ کہا کہ خبر پہنچی ہے کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے یہاں پہ, اس کا تخت چاہیے یہاں پہ. سفیان نے یہاں پہ بڑی پرلطف بات کی ہے, آپ کے ذوق کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی دین کو قبول کرنے کے لیے. ملکہ بلقیس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی اور اس نے سلطنت کو بھی الوداع کر دیا. آپ دیکھ لیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی غلامی میں آ رہی ہے, سب کچھ چھوڑ دیا, لیکن بشری تقاضے ہوتے ہیں اس کے دل میں وہ جو تخت تھا نا اس کی کچھ محبت تھی. وہ جو تخت تھا وہ اس کے دل کے کسی گوشے میں پھر رہا تھا کہ میرا تخت اتنا خوبصورت ہو, بہت بڑا تخت تھا. تو اللہ کے نبی تو پھر جانتے ہیں, دلوں کے حال جانتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام پہ یہ منکشف ہوا نا کہ آ تو رہی ہے لیکن اپنے دل میں اس تخت کی جگہ رکھتی ہے, تو چلو یہ بھی اس کو دکھا دیتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اس کا تخت کون لے آئے گا. یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا, کون لے آئے گا اس کا عرش. وہ مشہور واقعہ, جن نے کہا کہ میں لے آؤں مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے, تو آپ نے وہ پسند نہیں فرمایا. قال الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا وہ کھڑا ہو گیا. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں لے آتا ہوں حضور. یہ ہے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی, آپ سے فیض لینے والے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چیز واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا ظہور اپنے مقربین کے ہاتھ پہ کس طرح ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو عرض کی حضور میں لے آتا ہوں, تخت میں لے آتا ہوں آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے پہلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنا بڑا تخت, مہینوں کی مسافت بھی اور تخت بھی بہت بڑا, اور وقت کتنا بالکل تھوڑا. آنکھ جھپکنے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھا تو تخت سامنے پڑا تھا. سبحان اللہ. اب یہاں عقل کیا کرے گا, یہاں عقل کی بات نہیں, رب العالمین جل شانہ کی قدرتوں کے جلوے ہیں. بے شک بے شک. خالق کائنات نے اپنی اس قدرت اور طاقت کو ظاہر فرما دیا سلیمان علیہ السلام کے اس امتی کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حقیقت میں لانے والا تو رب العالمین ہی ہے. بے شک. یہ آنکھ جھپکنے میں لانے والا تو رب العالمین ہے, لیکن اپنی طاقت کو جو ظاہر فرمایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کے ہاتھ پہ. بے شک. تو آپ نے فرمایا کون لائے گا, تو عرض کی میں لے آتا ہوں, اور پھر لے بھی آئے. تو یہ ان کا لانا یہاں پہ یہ مجاز ہے, حقیقت پیچھے رب العالمین جل شانہ. بے شک. حقیقت میں رب العالمین ہے, لیکن سامنے سبب کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ امتی. بے شک. اس کی طرف اشارہ فرمایا بزرگان دین نے کہ یہ جو درجہ بندی ہے نا اس کو سامنے ضرور رکھیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تم ارشاد فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں, میری طرف وحی کی جاتی ہے. تھوڑی سی میں وضاحت عرض کرتا ہوں.
آپ کی توجہ رہے گی تو بہت زیادہ دماغ روشن ہو جائے گا، دل کے اندر نور پیدا ہوگا۔ ارشاد فرما دیا، تم ارشاد فرما دو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تم ارشاد فرما دو۔ یہاں بڑی تفصیل ہے کہ یہ کن کے لیے تھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھتے تھے۔ کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے تھا بھی نہیں، اوروں کے لیے تھا۔ یہاں غور کرنا ہے لفظ بشر پہ کہ ارشاد فرمایا کہ تم جیسا بشر ہوں، تو پھر یہاں پہ کچھ غور کرنا ہے کہ کیا یہ بالکل برابر سرابر معاملہ ہے؟ یہاں بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس طرح کے تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں، لیکن مخلوق میں فرق تو بالکل واضح ہے۔ بے شک یہاں یہ بھی لفظ ہے قرآن حکیم میں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تو یہاں یہ غور کرنا ہے کہ جس بشر کی طرف وحی آئے اور جس کی طرف نہ آئے، جو وحی کے محل کی صلاحیت رکھتا ہے اور جو صلاحیت نہیں رکھتا، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فرق صرف وحی کا ہے، جب وحی آ رہی ہوتی ہے تو فرق ہوتا ہے، اور جب وحی نہیں آ رہی ہوتی تو فرق نہیں ہوتا۔ وحی آ رہی ہے تو فرق ہے، اور جب وحی نہیں تو فرق نہیں۔ یہ تو غلط بات ہے۔ استعداد کو بھی تو دیکھنا ہے، صلاحیت کو بھی دیکھنا ہے۔ وہ وجود کے جس کے اوپر وحی نازل ہو سکتی ہے، بالفعل ابھی نہیں آ رہی بالفرض، لیکن وحی آئے گی، وہاں آتی ہے اور آئے گی، لا والا اس کا مقام اور ہے، اور جہاں وحی نہیں آ سکتی غیر نبی، اس کا مقام بالکل اور ہے۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس فرق کو جب سامنے رکھا جائے گا تو لا مالا جب لفظ بشر ہمارے لیے بولا جائے گا تو اس کا معنی اور ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے گا تو اس کا معنی اور ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں معنی ایک ہی ہے تو پھر نبوت کا دعویٰ ہو گیا، یا پھر اور بہت زیادہ خرابیاں لازم آئیں گی۔ ہر ذی شعور یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس لفظ کا اطلاق برابر قطعاً نہیں ہو سکتا جب یہ لفظ بولا جائے۔ اس لیے عام امتی کے لیے تو منع ہے ہی منع کہ وہ اس قسم کا لفظ بولے، بلکہ وہ خوبصورت لفظ بولے کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بہت زیادہ نکھر کے وہ سامنے آ جائے۔ اب دیکھیں قرآن حکیم کے حوالے سے اور ایک روایت کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ کچھ تفصیل کی ہے۔ محققین نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جب امداد اللہ کی طرف سے آ رہی ہو، اس کی نسبت ہو کہ امداد اللہ کی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، خلق ہے، اس میں حقیقت ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اور جب امداد آ رہی ہو مخلوق کی طرف سے، جس طرح کہ غزوہ بدر میں اللہ نے فرشتے بھیجے امداد کے لیے، فرشتے بھیجے، تو اب بظاہر جو مجاہدین کے ساتھ امداد کر رہے تھے فرشتے، یہ امداد تو اللہ کی ہے، لیکن ان کی جو امداد تھی وہ حقیقی نہیں تھی، وہ اللہ کی عطا سے تھی، اور جتنی عطا ہے اس حوالے سے تھی، سبب کے طور پہ تھی، اور یہ مجازی تھی کہ اس کے پیچھے جو حقیقی مدد ہے وہ رب العالمین جل شانہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بہت زیادہ مفسرین نے اس وضاحت کو استعمال فرمایا ہے کہ عبادت کی قسمیں نہیں ہے، ایک ہی قسم ہے، وہ صرف اور صرف رب العالمین کی، اور کسی کی عبادت نہیں۔ لیکن جو استعانت ہے حقیقی تو وہ بھی صرف رب العالمین کی ہے، لیکن اس میں ذرا مجاز بھی چل جاتا ہے۔ عبادت میں مجاز نہیں چلتا،
سبب نہیں چلتا کہ عبادت کرو تو کسی اور کی اور ہو خدا کی جائے خدا نہ کرتا. ایسے نہیں ہوگا کہ بندہ کرے تو کسی اور کی عبادت لیکن خدا کی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن استعانت میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مدد مخلوق کی طرف سے لیکن حقیقت میں وہ رب العالمین کی طرف سے. سارے مفسرین نے اس مقام پہ اس آیت کو آپ جہاں بھی پڑھیں گے اور آپ تفاسیر کو طلب کریں اور قرون اولیٰ سے لے کر اس دور تک جتنی بھی معتبر تفاسیر ہیں جو مفسرین نے لکھی، میں نے گزشتہ درس میں عرض کی ہے کہ تفسیر وہ ہے جو کوئی مفسر لکھے جو اس درجے پر ہو، جو تفسیر لکھنے کا اہل ہے اس نے تفسیر لکھی ہو. آج اگر کوئی اردو زبان میں لکھ دیتا ہے تفسیر، قلم اٹھا کے بہت ساری سامنے چیزیں رکھ کے، تو اس کو مفسر تو نہیں کہہ سکتے. اور اس دور میں جو امت مصطفیٰ کے درمیان افتراق اور انتشار ہوا ہے اس کی وجوہات بھی یہی ہے کہ کسی نے تفسیر میں کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو امہات تفاسیر ہیں، جو اوپر والے درجے کی تفاسیر ہیں، ان کو اٹھا کے لے آؤ. یہ درمیان میں اس صدی کو اور پچھلی صدی کو ذرا نکال دو کچھ وقت کے لیے، ذرا پیچھے چلے جاؤ اور وہاں سے بات لے آؤ تو معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ استعانت، مدد لینا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم جنگل میں ہو، کسی مقام پہ تمہاری سواری تم سے گم ہو گئی، کچھ پریشانی ہو گئی تمہارے لیے، تو تم کیا کرو؟ حدیث شریف کے ایک لفظ ہے آئینونی یا عباد اللہ. حدیث شریف کے لفظ ہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. کیوں کہ رجال الغیب، اللہ کی طرف سے کچھ ایسے بندے اس دھرتی میں موجود ہیں، اس کائنات میں موجود ہیں جو مدد کرنے پر معین ہے. وہ آئیں گے، ممکن ہے تمہیں نظر بھی نہ آئے اور تمہارا کام کر کے چلے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. اب جب ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ المدد، اس کا معنی اور ہے، یا اللہ المدد اس کا معنی اور ہے. جب معنی اور ہوگا تو لامالہ پھر خرابی بھی لازم نہیں آئے گی. اللہ کی امداد اور ہے، رسول اللہ کی امداد اور ہے، مقربین کی امداد اور ہے. یا غوث اعظم المدد، اے اللہ کے ولی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، کہ جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. بے شک، بے شک. جب امداد ان کی طرف سے ہوگی تو اس کا معنی اور ہے، بے شک، معنی اور ہے، اپنی اپنی ہستی کے مطابق اس کا معنی بدلتا جائے گا. بے شک. جب ہم امداد کریں گے تو معنی اور ہوگا، جب ہم سے اوپر والے درجے میں کوئی آ کے امداد کرے گا تو اس کا معنی اور ہوگا. جس طرح درجے بڑھتے جائیں گے معنی بدلتا جائے گا. اس لیے خلاصہ نکال دیا صالحین نے، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی. اگر یہ مراتب اور درجہ بندی کو نہیں دیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی شے سمجھ نہیں آئے گی. اگر سمجھنا ہے تو پھر مرتبہ کو دیکھو، تو جس مرتبے کے اندر وہ ہے معنی بھی اسی مرتبے میں کیا جائے. بے شک. جتنی اس کی طاقت ہے، اللہ کا اذن اور اللہ کی طرف سے جو عطا ہے اتنا ہی اس کا معنی کیا جائے، بے شک. اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اب یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ تم تو کہ میری سواری بھاگ گئی تھی، اچانک نا اس کی رسی کسی لکڑی کے ساتھ الجھ گئی اور مجھے سواری مل گئی. جب میں گیا تو میری سواری وہاں پر، وہ جو تم نے کہا اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ نے بنی نوع انسان کی امداد کے لیے کچھ رجال الغیب کو متعین فرما دیا ہے. وہ جو نظر نہیں آتے وہ آ کی امداد کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے، اور یہ سبب کے طور پہ وہ ان کی جو امداد ہے یہ رب العالمین کی امداد ہے. غزوہ بدر میں جو فرشتوں کی امداد ہے وہ کس کی ہے؟ رب العالمین کی ہے. اور ان رجال غیب کی جو امداد ہے وہ بھی رب العالمین کی امداد ہے.
اب یہ عقیدے کے اوپر منحصر ہے، عقیدہ کس قسم کا ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ گئی جو شروع میں میں نے تمہید میں عرض کیا کہ ایک بات مثال کے طور پر اس کی تفصیل میں کہ ایک بات مسلمان کرتا ہے تو اس کا معنی اور ہے، ایک بات کافر کرتا ہے تو اس کا معنی اور ہے۔ ایک بات کی نسبت ہماری طرف ہے تو معنی اور ہے، اسی کی نسبت فرشتوں کی طرف ہے تو اس کا معنی اور ہے۔ تو یہاں یہ ایک لطیف سی بات ذہن میں آ گئی، یہ بھولنا اور خطا کا لفظ انبیاء کی طرف بھی منسوب ہو جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ان سے خطا ہوئی، ہوتا ہے نا۔ یاد رکھنا اس لفظ کو جب آدم علیہ السلام اور انبیاء کی طرف منسوب کریں گے تو وہ معنی نہیں ہوگا جو ہماری خطا ہوتی ہے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ جس وقت ہم کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یار میں مجھ سے اگر خطا ہو گئی ہے تو کیا ہوا، آدم علیہ السلام نعوذ باللہ، قطعاً یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں کہ وہاں اس لفظ کا معنی اور ہے اور جب ہماری طرف منسوب ہو تو اس کا معنی اور ہے، وہ اور معنی ہے، وہ اللہ جانے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بسانا تھا، اس کائنات کو بنانا تھا اور آدم علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمانا تھا۔ وہ معنی نہیں ہے اس لفظ کا، بھولنے کا اور خطا کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہاں جی، تو اب یہ میں درمیان میں اس بات کو لے آیا کہ معنی جو ہے یہ بدل جاتا ہے، نسبت سے معنی مکمل طور پہ بدل جاتا ہے۔ تو امداد جب اللہ کی طرف سے ہوگی تو اور معنی ہے، جب رسول اللہ کی طرف سے ہوگی تو اور معنی ہے، فرشتوں کی طرف سے ہوگی تو اور معنی ہے، صالحین کی طرف سے ہوگی تو اور معنی ہے، ہماری طرف سے ہوگی تو اور معنی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہوگا کہ درجہ بندی کے حوالے سے معنی کی وسعت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک حدیث شریف عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمیں درجہ بندی سمجھ آ جائے۔ حدیث شریف آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں ایک نقطے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کریم پروردگار جل شانہ حقائق کو ہمارے اوپر منکشف فرمائے، حقائق کو ہمارے اوپر منکشف فرمائے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری احادیث کو تم قرآن کے اوپر پیش کرو، یعنی اگر مطابقت ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں محدثین نے بھی یہ ضابطہ بنایا، ائمہ دین نے بھی یہ ضابطہ بنایا کہ مسائل کو، احادیث کو شرع شریف کے اوپر، قرآن و سنت کے اوپر مکمل طور پہ پیش کیا جائے۔ جب مطابقت ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جب حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ حدیث کو ہم قرآن کے اوپر پیش کریں، متواترات کے اوپر پیش کریں، مطابقت ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جس کو ہم لفظ حدیث کہہ رہے ہیں، کتنی اونچی بات ہے۔ لیکن ضابطہ یہ ہے کہ حدیث کو قرآن پر، متواترات پر پیش کیا جائے، مطابقت ہو تو ٹھیک ہے ورنہ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ کسی خرابی میں بدل نہ پڑ جائے۔ تو جو باتیں ہمارے ذہن میں ہیں یا ہمارے معاشرے میں، ان کو قرآن و سنت پہ پیش نہیں کرنا چاہیے، اگر مطابقت ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس نیت کے ساتھ درس قرآن کو سماعت کرنا چاہیے کہ اگر ہماری سوچ یا جو مواد ہمارے ذہن میں ہے وہ شرع شریف کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جب سمجھ آ جائے تو پھر بندہ سمجھ کے مطابق چلے۔ اب ایک حدیث شریف ہے، میں تھوڑا سا اس کو خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ وقت بھی ہو گیا، بالکل مختصر سا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں درجہ بندی کے حوالے سے کہ حدیث قدسی ہے کہ فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور بندہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے ان چیزوں سے جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں اور پھر نوافل کے اوپر وہ مداومت اختیار کرتا ہے، فرائض نوافل
عمل مضبوطی سے کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. میں اس کی، اللہ فرماتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. رامالا اللہ بندہ نہیں ہو سکتا اور بندہ اللہ نہیں ہو سکتا. تو محدثین نے فرمایا کہ اللہ کی خاص طاقت آ جاتی ہے. پہلے بھی جو آنکھوں میں ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن جن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اب میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے یہ دیکھتے ہیں، تو ان کے دیکھنے میں اور عام بندے کے دیکھنے میں یقیناً فرق ہوگا. ان کے خاص بندوں کے سننے میں اور ہمارے سننے میں بڑا فرق ہوگا. ہمارے پکڑنے میں اور ان کے پکڑنے میں خاص طور پہ فرق ہوگا. ہمارے چلنے میں اور ان کے چلنے میں بہت زیادہ فرق ہوگا کہ اللہ پاک جل شانہ ان کے لیے منزلوں اور مسافتوں کو قریب فرما دیتا ہے. معزز سامعین کرام، اللہ پاک جل شانہ کی جو لارحب کتاب ہے یہ اپنے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرماتی رہے اور ہم راہ حق کی طرف اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھیں. آمین. ایک مثال یہاں پہ بزرگوں نے لکھی ہے کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے تو ہم کسی اور کے پاس نہیں جائیں. ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیں گے تو اللہ شفا دے گا، یہ شفا کا سبب بن جائے گا. شفا پھر بھی اللہ نے دینی ہے تو ہم نے اپنے جسم کے اعتبار سے جا کے مدد لی طبیب سے کہ بیمار ہو گیا ہوں. حالانکہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب سے قطعاً انکار نہیں ہے. جب طبیب دوا دیتا ہے تو اس دوا کے سبب سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے. یہ جسم کے اعتبار سے اور روح کے اعتبار سے بھی امداد کی ضرورت ہوتی ہے. روحانی بیماریوں کے اعتبار سے بھی امداد کی ضرورت ہوتی ہے. اور بہت ساری مشکلات میں جب بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت بھی امداد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ پاک جل شانہ نے امداد کے جتنے بھی اسباب پیدا فرمائے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جانا وہ سبب کے طور پہ ہوتا ہے، اصل میں امداد رب العالمین کی طرف سے. بے شک بے شک. اللہ پاک جل شانہ ہمیں یہ حقائق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ الفاتحہ کے حوالے سے جو کچھ کے مختصر طور پہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، کریم پروردگار اپنے فضل و کرم سے اس کو شرط قبولیت عطا فرمائے. آمین. جب کوئی عمل قبولیت کے درجے پہ چلا جاتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے. وہ تھوڑا بھی ہو تو زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی عمل دیکھنے میں بہت زیادہ ہو اور کوئی خرابی اس میں آ جائے اور قبولیت کی طرف وہ سفر نہ کرے تو وہ زیادہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اس لیے توجہ اس طرف رکھنی چاہیے کہ ہم اس کتاب ہدایت سے ہدایت چاہتے ہیں اور صراط مستقیم کے اوپر چلنا چاہتے ہیں. جو افراط اور تفریط ہے، حد سے بڑھ جانا اور بہت پیچھے رہ جانا، اس کے مابین جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، ہم اس کے اوپر چلتے رہیں تو ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.